السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں صبا شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے شہباز شریف نے ملک کے 24ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف اٹھانے کی پروقار تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ شہباز شریف نے صدر عارف علوی سے حلف لیا۔ اس موقع پر ایوان صدر میں سیاسی اور عسکری قیادت، چیئرمین سینٹ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی موجود تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 مئی واقعات کی عدالتی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے محمود اچکزئی کے گھر چھاپے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر لائیو دکھانے پر زور دیا۔ بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو مفاہمت، چارٹر آف اکانومی، الیکشن اور جوڈیشل ریفارمز پر ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائفر جان بوجھ کر عالمی میڈیا کو لیک کیا گیا، سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے، یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر۔ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے۔ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈسوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں، جو آئی تھنک 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا۔ تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے۔ تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے۔ سیلز ٹیکس آن گڈز اگر آپ پوری طریقے سے ڈیوالو نہیں کرتے ہو تو آپ کلیکشن کو، صوبے کو کلیکشن کی ذمہ داری دیں۔ اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا کہ چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہو، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو، اس پہ آپ ہمارے ساتھ دیں تاکہ اگلی بار شہباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جان بوجھ کے کسی نے سائفر کی الیجڈ کاپی کو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں پرنٹ کیا اپنی سیاست کے لیے، آرٹیکل 5 کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے عدم اعتماد کے وقت یہ ہاؤس ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ چیف جسٹس سے آپ درخواست کریں کہ وہ خود اس جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنا کے ہمیں مینائنت کے بارے میں ایک پورا کا پورا انویسٹیگیشن دلوائے، جن کو سزا ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ سزا دلواؤ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ٹنڈو آدم میں میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 18 پر ضمنی انتخاب 7 مارچ کو ہوگا۔ 2022 میں ہوئے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے آصف انصاری جنرل کونسلر پر کامیاب ہوئے تھے، جس کے خلاف آزاد امیدوار عامر مری نے الیکشن ٹریبونل میں دھاندلی کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ وارڈ نمبر 18 پر خواتین کے آپ کو بتائیں کہ پولنگ اسٹیشنز پر 7 مارچ کو ری پولنگ ہوگی۔ ثوابی کے علاقے مانیری بائی کوٹ میں پولٹری فارم میں دم گھٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق تینوں افراد نے پولٹری فارم جنریٹر لگایا ہوا تھا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شیخو پورہ سے آپ کو خبر دیں گے، CIA پولیس آپ کو بتائیں کہ رکشہ ڈرائیور حراست میں جاں بحق ہو گیا۔ ورثہ نے لاش وصول کر کے لاہور سرگودا روڈ پر احتجاج شروع کر دیا ہے۔ ورثہ کے مطابق عادل کو 20 روز قبل پولیس نے گھر سے اٹھایا، مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا۔ الزام لگایا کہ پولیس نے رہائی کے عوض 1 لاکھ روپے لیے۔ متوفی عادل پر پولیس الٹا لٹکا کر ڈنڈوں سے تشدد کرتی رہی۔ لواحقین نے وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے۔ واقعے کے بعد ASI میاں عمران اور 2 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خانیوال میں گھر پر دینی تعلیم دینے والا مولوی درندگی پر اتر آیا۔ سپارہ پڑھنے آئی 3 بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ مولوی کے پاس نہ جانے پر پوچھنے پر بچیوں نے حقیقت بتا دی۔ DPO کے نوٹس پر تھانہ کہنا پولیس نے ملزم الیاس کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کنگ کوٹ میں ڈاکو راج برقرار ہے۔ تھانہ B سیکشن کی حدود سے 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا ہونے والوں میں باپ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ 1 ہفتے کے دوران 8 افراد اغوا، درجنوں شہری موٹر سائیکل اور نقدی سے محروم کر دیے گئے۔ بالاکوٹ میں پولیس نے اندھے قتل کا کیس حل کر لیا۔ ناران کے رہائشی منصف کے قتل میں ملوث ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم 22 فروری کو واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم مجاہد زمان نے منصف کو پیسوں کے لین دین پر قتل کیا۔
تنکوٹ میں مغویوں کی رہائی کے لیے ایس ایس پی کشمور نے خادم بھیو اور سبوزئی گینگ کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن میں پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اہلکار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ آپریشن کے دوران ڈاکوں کے ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران کچھ مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد پولیس نے سول اسپتال اغوا بچے کو 10 روز بعد بازیاب کرا لیا۔ اے ایس پی بلدیہ کے مطابق بچے کو 22 فروری کو اغوا کیا تھا۔ پولیس نے ملزمہ شہناز کے شوہر سے تفتیش کی، جس کے بعد بچہ بازیاب ہوا۔ ملازمہ شہناز بی بی کی گرفتاری تاحال نہ ہو سکی۔ اٹک کے شہر ازرو میں باپ کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے والی قاتل بیٹی گرفتار کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے گھریلو ناچاقی پر سگے باپ کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ دوران تفتیش لڑکی پر شک ہوا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ نوشیرہ کے علاقے نظام پور میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں کے درمیان گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص جام بحق ہو گیا۔ جام بحق شخص کی شناخت عبد الملک کے نام سے کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعہ چاچا زاد بھائی کے درمیان زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ پولیس نے فرار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کے بعد دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب آ چکا ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ قادر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد 1,26,000 اور اخراج 1,60,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق سیلاب سے نزدیکی آبادیوں کو نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ جلال پور پیروالا میں انلینڈ ریونیو ملتان نے غیر قانونی سگریٹ بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ عملے نے فیکٹری سے مشینری سمیت سگریٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والا تمباکو اور جعلی پیکنگ برآمد کر لی۔ ترجمان کے مطابق فیکٹری قانونی رجسٹریشن اور FBR کی منظوری کے بغیر کام کر رہی تھی۔ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد میں قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا رہا تھا۔ کینیڈا سے خاتون سیکیاتری اپنے بزرگوں کا گاؤں دیکھنے خانے وال پہنچ گئی۔ مقامی افراد نے ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا۔ کلونت کور نے اپنے دادا کے بنائے گئے اسکول کا دورہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اہل علاقہ نے خوش ہو کر انہیں چادر پہنائی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے بارشوں اور شدید برف باری نے ملک بھر میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برف کے باعث اہم شاہراہیں بند ہو چکی ہیں۔ دیر بالا میں شدید برف باری کے باعث 5 روزہ انسداد پولیو مہم ملتوی کر دی گئی۔ پارا چنار میں 3 روز اور لیا دور میں تعلیمی ادارے 5 مارچ تک بند کر دیے گئے۔ گلگت بلتستان اور دیگر مقامات پر FWO کا ریسکیو اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ چین سے آپ کو بتائیں کہ بندرگاہ جانے والی تجارتی قافلے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 5 روز کے دوران بارشوں سے 35 افراد جام بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ PDMA نے گوادر سے بارشوں کا 75% پانی کے نکاسی کا دعویٰ کیا ہے۔ ملک بھر میں بارشوں اور برف باری سے سردی کی نئی لہر کی انٹری۔ بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری سے جہاں موسم دل فریب ہے، وہیں عوام اور سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خیبر، سوات، پارا چنار اور ضلع کرم سمیت مختلف علاقوں میں 4 روز سے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بنیر میں طوفانی بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے کئی سڑکیں بند پڑی ہیں۔ DC بنیر کے احکامات پر انتظامیہ نے معمولی بند سڑکوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔ بالاکوٹ، شوگران اور کاغان میں 3 روزہ شدید برف باری کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ رابطہ سڑکیں کھولنے کا کام جاری ہے۔ دیر بالا میں شدید برف باری کے باعث 5 روزہ انسداد پولیو مہم ملتوی کر دی گئی۔ لوور دیر میں شہری گھروں کے سامنے جمع برف ہٹانے میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز دیر پائن سے شدید بارشوں کے سبب 5 مارچ تک تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ FWO نے گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ پورے علاقے کو بھاری لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودوں کا سامنا ہے۔ FWO کے جوانوں نے خنجراب، چین سے سوست بندرگاہ جانے والے تجارتی قافلے کو ریسکیو کیا۔ برف ہٹانے کے علاوہ غیر ملکیوں سمیت سیاحوں کو طبی امداد اور کھانا بھی فراہم کیا گیا۔ کراکرم ہائی وے اور اسکردو روڈ پر 48 سے زائد سائیڈز کو کلیئر کر دیا۔ دوسری جانب NDMA نے آج سے ملک بھر میں شدید بارشوں کے ایک اور اسپیل کی وارننگ جاری کر دی ہے۔
خیبر پختونخوا کے ضلع مومن میں بجلی لوڈ شیڈنگ پر شہری باہر نکل آئے ہیں۔ تحصیل حلیم زئی میں بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ علاقے میں 2 ہفتے سے بجلی کی فراہمی بند ہے۔ بجلی کی بندش سے مساجد، گھروں اور بازاروں میں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ حیدرآباد کے شہر ٹنڈو آدم کے شہریوں سے گیس روٹھ گئی ہے۔ غصے میں بھپری ہوئی خاتون پریس کلب پہنچ گئیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ 5 ماہ سے گیس کی قلت بھگت رہے ہیں۔ حکومت نے گیس کے نرخ میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹھٹہ میں رمضان قریب آتے ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ مرغی، مچھلی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے عبدالعزیز جوگی۔ جی، ماہ رمضان کا مہینہ آتے ہی مہنگائی کا ایک طوفان بھرپا ہو گیا ہے۔ نگران حکومت نے پیٹرول کو تو ویسے بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ اب جو شریف حکومت جو اس وقت آئی ہے ان کے لیے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہوں۔ اشیاء خودنوش کے لے کر ہر چیز کا ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں اس مہنگائی کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے۔ اس وقت جو سبزیوں اور دالیں اور قیمتیں کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کسی قسم کا بھی جو ہے حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے، تو ہمیں یہی حکومت سے اپیل کریں گے کہ کم سے کم ماہ رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ جو ہے نا کچھ کوآپریٹ کیا جائے۔ جی، اس شہری کا کہنا ہے کہ یہ برکتوں والا جو مہینہ آ رہا ہے، حکومت کو چاہیے کم سے کم عوام کو ریلیف دے۔ اشیاء خودنوش کی ہر چیز مہنگی ہے۔ رمضان سے پہلے ہی ان کے جو ریٹ ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ جی، خانیوال میں ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی محکمہ زراعت کے تحت تل اگاؤ پیداوار بڑھاؤ کے عنوان سے سیمینار ہوا، جس میں کسانوں، کاشتکاروں اور سول سوسائٹی سمیت ماہرین نے بھی شرکت کی۔ سعید بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ خانیوال میں تل کی کاشت بڑھانے کے لیے سرکاری سطح پر کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ضلع کونسل ہال میں ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان اور محکمہ زراعت توسیع کے اشتراک سے سیمینار ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے تل کی ایکسپورٹ کے لیے کی جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے کاشتکاروں کو ایکسپورٹیبل تل جو گرو کرنے کے لیے جو ضروری ہدایات تھیں اور وہ ہم ان تک پہنچا سکیں۔ اس میں ہماری ٹیم میں الحمدللہ زراعت افسر 10 مرکز ہیں یہاں پہ، تمام زراعت افسر ان کے ساتھ جو فیلڈ اسسٹنٹ ہیں وہ تمام متحرک ہیں، اور یہ تمام ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں فارمر کی دہلیز تک۔ رواں سال پاکستان $290 ملین کے تل برآمد کر چکا، جو گزشتہ سال کی نسبت 126% زیادہ ہے۔ چین ہر سال $1 ارب مالیت کے تل درآمد کرتا ہے، جس میں پاکستانی تل کے حصے 20% ہیں۔ جیسا کہ محکمہ زراعت ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ثابت ہو رہا ہے، کاشتکاروں کو ہر موقع پہ آگاہی مہم میں شانہ بشانہ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور کسانوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں مفید مشورے دیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ماشاءاللہ بہت اچھی انکم ہوئی تھی، اس دفعہ اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ محکمہ زراعت کے تعاون سے وہ اچھے طریقے سے کاشت کریں۔ مقررین نے کاشتکاروں کو تل کے بیج پر دی جانے والی سبسڈی سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ کیمرامین طلحہ منصور کے ساتھ سعید بھٹی، GTV نیوز، خانیوال۔ حیدرآباد کے نجی کالج میں طلبہ کو نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں 50 سے زائد طلبہ نے اردو، سندھی اور انگریزی میں تقریر کر کے سب کی توجہ حاصل کی۔ عامر زیدی کی رپورٹ دیکھیے۔ کیا یہ وہ معاشرہ ہے جس کی بنیاد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے خود اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جو ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ حیدرآباد میں آل کالجز کے تحت ایک روزہ تقریری مقابلوں کی تقریب سجائی گئی۔ طلباء، اساتذہ اور والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ملک کے معماروں نے سندھی، اردو اور انگریزی زبانوں میں تقاریر کر کے اپنے جوش و خطابت سے شرکاء کی داد سمیٹی۔ Today we have arranged a trilingual declamation contest to enhance the talent of the students. These events have brought the talent of students on one platform and serving as a connection of sympathy and harmony among them. ہمیں جو ہے وہ خواب دیکھنے چاہیے، ان پہ یقین کرنا چاہیے اور انہیں پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اس آج کے دور میں پاکستانی عوام بھول چکی ہے خواب دیکھنا، ان پہ یقین رکھنا اور انہیں حاصل کرنا۔ ہر زمانے میں طریقہ اظہار مختلف رہا ہے، کبھی موبائل سے ہوا کرتے تھے، ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی، آج کل جو ہے ڈیکلیمیشن ہے کہ اپنی بات کو تمام اس کے ایکشنز کے ساتھ لوگوں کو بتایا جائے۔
طلبہ کا کہنا تھا اس طرح کے مقابلوں سے انہیں اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملتا ہے۔ کیمرامین نظام جی پی کے ساتھ عامر زیدی، جی ٹی نیوز، حیدرآباد۔ الہ آباد کا سیوریج نظام ناکارہ ہونے سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کو گنجان آباد علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں، جبکہ ابلتے گٹروں سے گلیاں، محلے، تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں مہر وقار انور۔ یہ گھروں میں سے یہ سیوریج کا پانی سارا باہر آ رہا ہے، گندا پانی ہے، خراب ہے، سڑک بھی ساری خراب ہوئی پڑی ہے۔ محلے والوں نے پانی جڑا نا رستے اوپر چھوڑیا ہوا ہے، ٹریفک بڑی اور گزرنے والا بندہ پریشان ہوتا ہے، مسافر بندہ۔ نئی حکومت سے اپیل ہے ہمارے حال پہ رحم کریں، یہ سڑکوں پہ گزرنا آوازاری ہے۔ ہماری ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پانی کی نکاسی کا، گندگی کا، اور یہ جو جگہ جگہ پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پلیز ان کا کوئی حل نکال۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سیوریج کے گندے پانی کو نکالا جائے اور جگہ جگہ پر جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر اٹھایا جائے تاکہ ہم بھی سوکھا سانس لے سکے۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ مہر وقار، جی ٹی وی، الہ آباد۔ اور خبر یہ ہے کہ تحصیل جوہی میں پینے کے صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس کر رہ گئے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شبیر احمد مستوئی۔ دادو کی تحصیل جوہی پانی نہ ہونے سے کربلا کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہری دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں اور واٹر سپلائی مافیا کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ واٹر سپلائی لائن ہونے کے باوجود پینے کا صاف پانی مہیا کرنے میں انتظامیہ ناکام ہے۔ جوہی میں پانی نہیں ہے، پانی کی جوہی میں جو ہے نا بہت قلت ہے۔ جوہی میں واٹر سپلائی اسکیمیں تو ہے مگر انہیں واٹر سپلائی اسکیموں میں پانی نہیں آتا ہے۔ بالکل جوہی میں وہ پانی نہیں ہے، نہیں تو واٹر سپلائی کا جو پانی ہے وہ بھی نہیں آتا ہے۔ ہم بہت دور سے یہاں پہ آتے پانی بھرنے۔ جوہی موڑ پہ سبھی لگی ہوئی ہے بڑی ہماری